ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہبری کے واسطے قرآن رکھتے ہیں، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں، ہم ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہمارا ہندوستان پیارا ملک ہے، محبت والا ملک ہے۔ ہندوستان سے ہم اس لیے پیار کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے، پروردگار عالم نے اگر اپنے نبی کو اس دنیا کے کسی خطے میں کسی جگہ پر بھیجا ہے تو وہ ہندوستان میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ اسی ہندوستان میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام، پوری دنیا انسانیت کے باپ جن کو آدم کہا جاتا ہے، وہ سب سے پہلے زمین پر پوری دنیا میں اگر کہیں آئے ہیں تو وہ ہندوستان میں آئے ہیں، اس لیے ہم ہندوستان سے پیار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا نام اگر زمین پر کہیں لیا گیا ہے تو وہ ہندوستان ہے۔ اگر آذان سب سے پہلے کہیں پڑھی گئی ہے تو وہ ہندوستان ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آذان پڑھی ہندوستان میں جب آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں بھیجا گیا۔ ہندوستان میں سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر آدم کے قدم پڑے۔ آج ہندوستان ترقی پا رہا ہے۔ اگر ہندوستان جو ہے کامیاب اور کامران ہو رہا ہے تو آدم علیہ السلام کے قدموں کی برکت ہے۔ ہم اس لیے پیار کرتے ہیں ہندوستان سے کہ ہندوستان میں لال قلعہ ہے، یہ ہمارا ہی دیا ہوا ہے۔ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں ہندوستان سے کہ ہندوستان میں تاج محل ہے، یہ بھی ہمارا دیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہندوستان کے اندر معین الدین اجمیری ہیں، خواجہ غریب نواز ہیں، نظام الدین اولیاء ہیں، ہندوستان کے اندر صابر پاک کلیری ہیں، ہندوستان کے اندر اعلی حضرت امام اہل سنت ہیں۔ ہندوستان وہ ہمارا پیارا ملک ہے، ہم ہندوستان سے پیار کرتے رہیں گے۔ ہم ہندوستان کو لوٹنے والے نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہندوستان کو لوٹ لیا، ہم الحمدللہ لوٹنے والے نہیں، ہم تو ہندوستان کو دینے والے ہیں۔ یہ اتنی مہان عمارتیں کس نے دیں جن کی وجہ سے آج ہندوستان کا دنیا میں نام روشن ہے؟ تاج محل کس نے بنوایا؟ لال قلعہ کس نے بنوایا؟ یہ قطب مینار کس نے بنوایا؟ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ہمارے بزرگوں نے قربانی پیش کی ہے اس ہندوستان کی آزادی میں۔ ہندوستان کی آزادی کے لیے کیا ہم اشفاق اللہ خان کو بھول سکتے ہیں؟ کیا مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی کو بھول سکتے ہیں؟ کیا علامہ فضل حق خیر آبادی کو بھول سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جو قربانیاں ہمارے بزرگوں نے پیش کی ہیں ہندوستان کی آزادی کے لیے، جنگ آزادی میں جو قربانیاں پیش کی ہیں ہم ان کو بھلا نہیں سکتے۔ ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہندوستان ہمارا پیارا بھارت، پیارا ملک وہ ہندوستان ہے جس میں انگریزوں نے حکومت کی۔ انگریز آئے، تن کے گورے من کے کالے، انہوں نے ظلم و ستم کیے، ہندو مسلمان سکھ عیسائیوں کو غلام بنایا، لیکن سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دینے والا کوئی اور نہیں، مدرسے کا رہنے والا، مدرسے میں پڑھانے والا، پڑھنے والا علامہ فضل حق خیر آبادی تھے، جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا انگریزوں کے خلاف۔ پھر انگریزوں نے ان کو یہ سزا دی کہ کالا پانی اتار دیا گیا، جیل بھیج دیا گیا، اور جب جیل کے اندر آپ پہنچے تو آپ نے کہا، اے انگریزوں، اے ہمارے دیش کے دشمنوں، مجھے ایک کاغذ اور ایک قلم دے دیا جائے تاکہ میں اپنے پیارے ہندوستان کی تاریخ لکھ سکوں۔ تو انہوں نے کہا، مولانا یہ گیسٹ ہاؤس نہیں ہے، یہ جیل ہے، یہاں نہ قلم دیا جائے گا نہ کاغذ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، آپ دیکھیں کہ علامہ فضل حق خیر آبادی نے کوئلے کو قلم بنایا اور کپڑے کو کاغذ بنایا اور ہندوستان کی تاریخ کو لکھ دیا۔ حضرات، مولانا کفایت علی کافی مراد آبادی کو کون نہیں جانتا؟ جب ان کو پھانسی دی گئی مراد آباد کے چوراہے پر، انگریزوں نے پھانسی دی اور کہا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں میری آخری خواہش ہے۔ کہا، اب بھی مان جاؤ، اب بھی مان جاؤ، انگریزوں کے خلاف مت بولو، ہمارے خلاف بات مت کرو۔ کہا، جان تو جا سکتی ہے لیکن ملک سے غداری نہیں کر سکتا۔
علامہ مولانا کفایت علی کافی نے کہا ہاں میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے کاغذ اور قلم دے دیا جائے تاکہ میں اپنے نبی کی نعت لکھ سکوں. سبحان اللہ, اپنے نبی کی نعت لکھ سکوں. تو مولانا کفایت علی کافی نے 2 رکعت نماز پڑھی. مرنے سے پہلے موت کا پھندا سامنے ہے, لیکن نماز پڑھی اور کاغذ اور قلم لیا اور آپ نے نبی کی شان میں ایک نعت لکھی. اور وہ لکھا کیا تھا؟ علامہ مولانا کفایت علی کافی نے لکھا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, ایک رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو, اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کے چہچہے, ارے بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. نام شاہان جہاں مٹ جائے گا لیکن یہاں, چیلنج کیا انگریزوں کو, نام شاہان جہاں مٹ جائے گا لیکن یہاں, نام نشانے یہاں پنجتن رہ جائے گا. نام و نشانے یہاں پنجتن رہ جائے گا. اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. اور کہا تھا سب فنا ہو جائیں گے لیکن وہ کافی حشر تک, سب فنا ہو جائیں گے لیکن وہ کافی حشر تک, سب فنا ہو جائیں گے لیکن وہ کافی حشر تک. نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا, نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. جب انگریزوں نے اس نعت کو سنا تو کہا ان کو آسانی سے موت نہیں دینی, آسانی سے پھانسی نہیں دینی, استری منگائی جائے. اس کو گرم کیا پریس کو اور پھر ان کے بدن پر لگائی گئی. اللہ اکبر. جب استری لگائی گئی بدن پر تو حضرت نعت پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. ادھر استری جسم سے لگ رہی تھی, ادھر عالم بیداری میں نبی کونین علیہ السلام کا دیدار ہو رہا تھا. سبحان اللہ. کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میں نے دیر کر دی, اگر مجھے معلوم ہوتا کہ استری جسم پر لگتے ہی آپ کا دیدار ہو جائے گا تو یہ کام میں پہلے ہی کر لیتا. کیا عشق تھا. اللہ اکبر. حضرات محترم تو بڑی قربانیاں پیش کی ہیں ہمارے اسلاف نے, ہمارے بزرگوں نے اس ہندوستان کے لیے. ہمارا ہندوستان زندہ باد ہے, زندہ باد رہے گا. 1947 میں 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا اور 26 جنوری کو اس کا آئین لاگو کیا گیا, سمویدھان کو لاگو کیا گیا. اسی لیے آج ہم جشن مناتے ہیں 26 جنوری کو کہ انگریزوں نے جو ظلم و ستم کیا تھا اس سے آج ہم آزاد ہیں. 26 جنوری کو ہم جشن اس لیے مناتے ہیں کہ آج ہمارے بھائی بہن آزاد ہیں, آج ہم اکٹھے ہو کر رہ رہے ہیں, محبتوں کے ساتھ ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں. اس لیے 26 جنوری کو جشن منایا جاتا ہے کہ آج گردنیں محفوظ ہیں, آج ہم آزاد ہیں انگریزوں کی غلامی سے. تو 26 جنوری کو جو ہے ہمیں یہ پیغام دینا ہے کہ محبت سے رہیں, پیار سے رہیں اور ہندوستان میں یکجہتی کے ساتھ زندگی گزاریں. کوئی دشمن اگر آنکھ اٹھائے گا ہندوستان کی طرف تو اس کی آنکھوں کو نکال لیں, اس کی آنکھوں کو نکالیں, ایک ساتھ ہو کر وار کریں, ایک ساتھ ہو کر جو ہے لڑیں, تو انشاءاللہ کوئی ہمارے ہندوستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. نبی کونین علیہ السلام نے بھی اپنے ملک کی محبت میں پہلی جنگ میں جب حصہ لیا تو میرے نبی کی عمر اس وقت 14 سال کی تھی. جب کچھ لوگوں نے مکہ پر حملہ کیا تو میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ بھی اس لڑائی میں موجود تھے اور اپنے چچا کو پتھر اٹھا اٹھا کر دیتے تھے. تو اس لیے ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنی ہے. اگر کوئی غداری کرے تو وہ غداری صرف ملک سے ہی نہیں بلکہ نظام الدین سے بھی غداری ہوگی, اجمیر والے خواجہ غریب نواز سے بھی غداری ہوگی, کیونکہ وہ اس ہندوستان کے سینے میں موجود ہیں اور یہاں سوئے ہوئے ہیں. اسی ہندوستان میں ہم رہتے ہیں, اس سے پیار کرتے ہیں. ہندوستان زندہ باد رہے گا اور ہندوستان میں جب تک مسلمان رہے گا الحمدللہ شان سے رہے گا, عظمت اور رفعت کے ساتھ رہے گا. ہندوستان کو جس نے ترانہ دیا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گل ستا ہمارا, یہ کون تھا؟ یہ مسلم تھا, یہ علامہ اقبال